أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جز نمبر 5 چل رہا ہے اور سورہ نساء چل رہی ہے، اور ہماری اس کلاس میں ہم تفسیر کریں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 سے 117 تک۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز میں اور بتاتی چلوں کہ دیکھیے، ہم نے اپنے اساتذہ سے کچھ آیات کے اوپر بہت زیادہ شدت سے ہمارے استادوں نے چیزوں پر زور دیا۔ ہم نے اپنے استادوں سے جو چیز سنی اس میں کبھی کبھی میں یہ کوشش کر لیتی ہوں کہ میں بھی ان آیات کا کچھ تھوڑا سا تبصرہ پیچھے والا بھی آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کر دیا کروں۔ تو ایک مختصر سا، ہماری 114 تک آیات کمپلیٹ ہو چکی ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا 114 کا جو تبصرہ ہے اس کو بیان کرنے کے فوراً بعد انشاءاللہ میں لفظی ترجمے کے ساتھ 115 والی آیت پر بھی آتی ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے اسی جو سورہ نساء ہے اس کی آیت نمبر 114 کی ہم نے مکمل تفسیر کر لی ہے، لیکن تھوڑا سا تبصرہ یہ ہے کہ دیکھیے اس میں سرگوشیوں کا ذکر تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آیت نمبر جو 14 ہماری گزری ہے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ ان کی سرگوشیوں میں سے بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی سوائے اس کے، آگے کہا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یعنی ان کی جو سرگوشیاں ہیں، جو وہ منافقین کیا کرتے تھے نا، وہ پورا ایک ٹاپک پیچھے چلا ہے جو کہ ان کی سرگوشیوں میں، بہت سی سرگوشیوں کے اندر کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ کوئی شخص اگر کسی کو صدقہ کرنے کا مشورہ دے اور چپکے دے، یہ تو اچھی بات ہے، یا پھر امر بالمعروف کرے یعنی نیکی کا حکم دے، یہ بھی اچھی بات ہے، یا پھر چپکے لوگوں کے درمیان صلح کرائے، ان کے تعلقات اچھے کرائے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اور جہاں تک صلح کرانے کی بات ہے تو یہ صلح کرانا اور نماز پڑھنا، روزے رکھنا، صدقہ دینا اس سے بھی زیادہ افضل کام ہے، اس سے زیادہ افضل نیکی ہے۔ یہ بات بتانے کے لیے دوبارہ میں اس تبصرے پر آئی ہوں، خاص طور پر یہ بات کہ سرگوشیوں میں ویسے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی خیر نہیں ہوتی، لیکن اگر سرگوشی میں یہ کام کیے جائیں، کسی کو نیک مشورہ دیا جائے، کسی کو کوئی امر بالمعروف یعنی نیکی کی کوئی تاکید کی جائے، یا پھر چپکے سے کسی کی صلح کرا دی جائے، تو یہ عمل جو ہے اس کو نوٹ کر لیں کہ صلح کرانا جو ہے وہ روزے اور نماز اور صدقے سے بھی زیادہ بڑی نیکی ہے۔ اور اس کے برعکس لوگوں کے تعلقات جو ہوتے ہیں، ان کی خرابی جو ہوتی ہے، آپس کا جو بگاڑ ہوتا ہے، یہ دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے۔ یہ نبی کریم نے فرمایا کہ دین کی صفائی کر دینے والی چیز ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ قرآن پاک میں بھی متعدد مقام پر یہ حکم دیا گیا، مقامات پر یہ حکم دیا گیا کہ آپس میں لوگوں کی صلح کراؤ۔ تو یہاں جو ہے نا اصلاح بین الناس کی بات ہوئی ہے، اور الناس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں شامل ہیں، یہاں پہ کوئی الگ الگ کیٹیگریز نہیں آئی، بلکہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، لیکن خاص طور پر مسلمانوں سے اگر جھگڑا ہو تو یہ تو زیادہ نقصان کی بات ہے نا، اس لیے۔ لیکن اگر خواہ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان بھی جھگڑا ہو تو بھی کسی بھی شخص، کوئی مسلم کا جھگڑا ہو، دونوں مسلمان ہو یا دونوں غیر مسلم ہو، دونوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو تو صلح کرانی چاہیے۔ اگر انسان کے پاس موقع ہو تو اور اس کی اصلاح کرنے کا، تو وہ ضرور اس معاملے میں مدد کرے، اصلاح کرے، اور اس فساد کو بڑھنے نہ دے اگر اس کے سامنے کوئی اس قسم کی بات آ جاتی ہے یا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھا گیا ہے عام طور پر کہ کوئی بھی فساد جو ہے وہ عموماً دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے نا، اور وہ دو جو ہیں وہ پھر دو تک رہتا نہیں ہے، وہ پھر آگے بڑھ جاتا ہے، وہ دو جب آگے بات کرتے ہیں، بڑھتے بڑھتے ہی دائرہ جو پھیل جاتا ہے، اور بعض اوقات باقی لوگ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں اور یہ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اور بات جو ہے وہ بہت آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو اب آپ یہاں دیکھیں کہ امر بصدقۃ او معروف کے بعد پھر منکر کی بات نہیں کی بلکہ بگاڑ کی بات کی۔ تو بگاڑ کس کے قائم مقام ہے؟ منکر کے۔ یا سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 میں آتا ہے
ترجمہ ہے اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں جھگڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو. سورہ الانفال کی آیت نمبر 1 میں آتا ہے اللہ سے ڈرو اور اپنے تعلقات کی اور آپس کی اصلاح کرو. اور یاد رکھیے کہ اگر دوسرے لوگ صلح کرانے میں اور تعلقات کو درست کرانے میں مددگار ہو سکتے ہیں، جیسا کہ لوگ بگاڑ بھی تو کرواتے ہیں نا، بیچ میں پڑ جاتے ہیں، جھگڑے کو ہوا دے دیتے ہیں، کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں، تو اسی طرح لوگ جھگڑے کو ختم بھی تو کر سکتے ہیں نا. تو ایسے موقع پر دو لوگوں کے لیے آپس میں صلح کرا دینا جو ہے نا، وہ بہت نیکی کا کام ہے. تیسرے شخص کو بیچ میں پڑھ کے ضرور صلح کرا دینی چاہیے، اس سے تعلقات اچھے کرا دینی چاہیے اور تیسرے شخص کا فائدہ بھی ہے. لیکن ایک بات یہ بتاؤں کہ دونوں کے درمیان تعلق اچھا کرا سکتا ہے نا تیسرا شخص، لیکن تیسرے شخص کا فائدہ کب ہوگا یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس اور اپنی زندگیوں پر یہ چیز اپلائی کریں. تیسرا شخص اگر دو لوگوں کے بیچ میں صلح صفائی کرانے آتا ہے تو پھر اس کا فائدہ کب ہوگا؟ جب دونوں کی جو لڑ رہے ہیں ان کی بھی نیت ٹھیک ہو. دیکھیں قرآن کریم میں حکم آتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے جھگڑے میں بھی اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کی نیت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں توفیق بھی دے گا. تو پھر موافقت بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا، دل بھی ملا دے گا. تو یہاں پر اصلاح بین الناس جو ہے وہ کسی کے درمیان صلح کرانا اور خود کوشش کرنا، اس بات کی کوشش کہ ان کے درمیان تعلقات جو ہیں یہ اچھے رہیں، یہ بے حد ضروری ہے. تو دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو تعلقات کو بگاڑنے والی ہو جاتی ہیں، کہ اگر کسی دوسرے کی طرف سے ہو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یا اپنی طرف سے ہو، ہماری طرف سے ہو، کسی کی بھی طرف سے ہو، تو اس کی فوراً تلافی کر دینی چاہیے. کبھی بھی ان چیزوں کو طول نہیں دینا چاہیے. تلافی کیسے ہوتی ہے یہ آج کا خاص سبق اپنے پاس نوٹ کریں. کہ ایک تو میں نے وہ بات کی نا کہ جو روزے اور نماز سے زیادہ افضل نیکی ہے کون سی؟ جو کسی کے درمیان صلح کرا دے. اور دوسری چیز یہاں یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اگر غلطی چھوٹی بڑی دو لوگوں کے بیچ میں یا کسی بھی کے بیچ میں ہو جاتی ہے تو اس کو زیادہ بڑھانا نہیں چاہیے، طول نہیں دینا چاہیے، تلافی کر دینی چاہیے. تلافی کیسے ہوتی ہے؟ مثلا دو لوگ ہیں، ان کے درمیان کوئی تکرار ہو گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا، یا پھر ایک دوسرے سے دل ان کے برے ہو گئے، تو پھر اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینا چاہیے. دیکھیں معافی مانگ لینے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، کوئی اپنی سطح سے نہیں گر جاتا. لیکن یہ دیکھیے کہ یہ شیطانی عمل ہے کہ اگر دیر تک دل میں بات کو رکھا جائے اور اسے نکالا نہ جائے، معاف نہ کیا جائے، معافی نہ مانگی جائے. معاف کر دینا بھی بہت بڑا افضل عمل ہے، معافی مانگ لینا بھی بہت بڑا افضل عمل ہے. تو اگر کسی کے لیے زبان سے کوئی سخت لفظ نکل گیا جو کہ اچھا نہیں ہے لیکن اچانک نکل گیا، تو پھر معافی مانگ لینی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ بھلائیاں، نوٹ کر لیں، کیونکہ بھلائیاں برائیوں کو مٹاتی چلی جاتی ہیں ہمیشہ. کوئی اگر غلطی ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ انسان پھر معافی مانگ لیتا ہے، نیک عمل کر لیتا ہے، یا کسی دو لوگوں کے بیچ میں کوئی تکرار ہو گئی ان کو ٹھیک کرا دیتا ہے، اچھی ہو گیا نا، اچھا ہو گیا، نیکی ہو گئی. ہمیشہ اچھائیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹانے کا باعث بنتی ہیں. اور جب دل گواہی دے نا کہ ہاں کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے کچھ، تو پھر آگے بڑھ کر معافی مانگ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس کو انا کا مسئلہ ہرگز نہیں بنانا چاہیے. تو ہم نے جو پیچھے ہم نے اس کی تفسیر بھی کی آیت نمبر 114 کی، تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ سبق نکلتا ہے، یہ اصول نکلتا ہے کہ تین باتیں اگر خاموشی کے ساتھ کی جائیں نا تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا. یہ اس آیت کا ایک نچوڑ بتا رہی ہوں، اس کے برعکس کہ اس کو اعلانیہ طور پہ کیا جائے. یعنی کہ سرگوشی جو ہے، پہلے کہا گیا کہ وہ خود ایک گفتگو ہے، اور گفتگو اچھی ہو تو پھر اس کا نتیجہ بھی اچھا ہوگا، اور اگر گفتگو غلط ہوگی، برے طریقے سے ہوگی، تو پھر اس کا نتیجہ بھی برا ہوگا. اور اگر نیکی کے کام کے لیے کی جائے گی تو ظاہر ہے وہ بہت بڑی نیکی ہے. اور اگر کسی کو ایذا دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے کوئی گفتگو اس طرح چپکے چپکے کی جائے گی تو وہ بہت زیادہ گناہ کا کام ہے، تکلیف دہ کام ہے. تو یہاں تک تو ہماری آیت نمبر 114 پہ تبصرہ تھا، لیکن آج کی ہماری جو کلاس ہے خاص طور پر 115 سے ہے. تو اب میں آگے آیت نمبر 115 پر آتی ہوں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، آیت نمبر 15، جز نمبر 5 سورہ نساء. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی مخالفت کرے گا رسول کی، جو کوئی مخالفت کرے گا. یہ دیکھیے یشاق کا جو لفظ ہے نا، شین قاف قاف، شق، شق کے کیا معنی؟ یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا. کوئی بھی چیز جب ٹکڑوں میں بٹ جائے نا تو پھر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہے. تو شق کا معنی ہوتا ہے پھٹ جانا. اسی سے لفظ مشاق یعنی ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہونا، رائے کا الگ الگ ہو جانا، اسی سے مراد ہے. اور رائے کی بنیاد پر پھر اپنے اپنے گروہ بنا لینا، اپنے اپنے الگ الگ ٹولیاں بنا لینا رائے کی مخالفت کے اوپر. تو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی مخالفت کرے گا رسول کی، یعنی رسول کے خلاف کوئی اپنی پارٹی بنا لے گا.
मिन बादी मा तबय्यना लहुल हुदा, उसके बाद कि उसके लिए वाज़ेह हिदायत हो गई। ये जो तबय्यन का लफ्ज आया ना, बयन, बयान से निकला है ये, बयन यानी बयान करना, वाज़ेह हो गई रसूल की हिदायत। और रसूल से मुराद यहाँ कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की बजाय आपकी मुखालफत, आपकी जिंदगी में भी और आपके बाद भी। आपके बाद कैसे मुखालफत हो सकती है? सुन्नत की मुखालफत जो है दरअसल वो नबी की मुखालफत है। तो इसके बाद कि फिर हिदायत आ जाए, हिदायत वाज़ेह हो जाए। हिदायत से मुराद ये जो अलहुदा का लफ्ज है ना, इससे क्या मुराद है? इस ये भी नोट कर लें कि वो इल्म जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, उसकी दलील ये है कि अल हुदा का मायना यानी वो इल्म जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। तो वो इल्म कौन सा है? कुरान है और सुन्नत है ना, वो कुरान और सुन्नत पर मुश्तमिल है ना। हदीस में आता है, मिसाल उस हिदायत की जिसके साथ अल्लाह ने मुझे भेजा। तो अल हुदा से मुराद वो इल्म, यानी कौन सा इल्म? इल्म नाफे, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। और जो तबय्यन का लफ्ज आया, वाज़ेह हो गई, यानी खुल गई ना हकीकत। यानी जिसको कुरान और सुन्नत की कोई समझ आ गई, जिसके सामने हकीकत खुल गई, और फिर उसके बावजूद वो उस बात को नहीं मानता, बल्कि क्या करता है? उसकी मुखालफत करता है। तो ऐसे शख्स का फिर अंजाम क्या होगा? ठीक है। तो वयत्तबी वयत्तबी गैर सबीलिल मोमिनीना, अगर वो मोमिनों के रास्ते में, यत्तबी यानी कि अगर वो मोमिनों के रास्ते के अलावा कोई रास्ता निकालता है, यानी कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते के अलावा कोई रास्ता निकालता है, नुवल्लिही, फिर हम उसको फेर देंगे। यानी जिधर वो जाना चाहता है ना, फिर उधर ही उसका रास्ता मोड़ देंगे। तो देखिए कि मा तवल्ला, हम उसको उधर ही मोड़ देंगे। और आप गौर करें कि दुनिया में जो इंसान चाहता है ना, उसको वही मिलता है। नुवल्लिही मा तवल्ला, ये गौर करें इन लफ्जों पर, कि हम फेर देंगे उसको, मा तवल्ला, जिधर वो फिर गया। आप नोटिस कीजिए कि दुनिया में अल्लाह ताला देखते हैं ना कि कौन किधर जाने का शौक रखता है, किसको क्या चीज अब जो है अट्रैक्ट करती है, फिर अल्लाह उधर ही मोड़ देता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, मा तवल्ला नुवल्लिही मा तवल्ला, यानी हम उसको उधर ही मोड़ देंगे जिधर वो जाना चाहता है। तो फिर उसको मिलता भी वही है। लेकिन आखिरत में आगे से पता चल रहा है, वह नुस्लिही जहन्नम, लेकिन फिर आखिरत में वह नुस्लिही जहन्नम होगा, यानी हम उसको जहन्नुम में झोंकेंगे। क्यों झोंकेंगे? इसलिए कि उसने बात को समझते बूझते फिर भी अल्लाह रसूल की नाफरमानी की और उसकी खिलाफ वर्जी की, बल्कि यहीं तक रुका नहीं, बल्कि मुखालफत भी की। किस लिए? इसलिए कि वो मान नहीं रहा खुद, और मुखालफत भी कर रहा। और मुखालफत जो है ना, ये बड़ा जुर्म है। जब अल्लाह के हुक्म का पता चल जाए कि ये हुक्म है और ये कुरान में लिखा है या फिर नबी की सुन्नत है, नबी की सुन्नत से साबित है, फिर उस पर हुज्जतबाजियां करना, फिर उसकी मुखालफत करना, दूसरों को भी रुकवाना, उकसाना, भाई ये काम नहीं करो, ये ठीक नहीं है, तो ये अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाकर अमल करना है ना। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मुखालिफत। तो ऐसा शख्स दुनिया में तो खुद को बड़ा, बाज जगहों पे देखा गया ना, बड़ा लोग अपने आप को दीनदार समझते हैं, बड़ा अच्छा समझते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि आखिरत में फिर उसका अंजाम क्या है। वनुस्लिही जहन्नम, जहन्नम में जलना होता है। तो अल्लाह ने फरमाया, हम उसको जहन्नम के जहन्नम की सजा देंगे, झोंकेंगे हम उसको जहन्नम में। क्यों? सजा के तौर पर जहन्नम में दाखिल करने को जो कहा गया है ना, अल्फाज वो कहे गए हैं। और फिर आगे अल्लाह ताला ने बताया, वसाअत मसीरा, बहुत, और कितना बुरा है। मसीरा कहते हैं ठिकाने को, यानी लौटने की जगह, यानी जहां पलट के जाना है हम सब ने। तो ठिकाना कहलाता है ना। तो साअत कहते हैं बहुत ही बुरा ठिकाना, सबसे बदतरीन ठिकाना वो है। यानी जिसने, नोट कर लें और गौर करें, कि जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के तरीके को छोड़कर, यानी अल मोमिनीन का रास्ता छोड़कर उनकी मुखालफत की और फिर अपना रास्ता अलग बना लिया। और यहाँ पर एक लफ्ज आया, गैर सबीलिल मोमिनीना, यानी सिवाय मोमिनों के रास्ते के, सिवाय मोमिनों के रास्ते के, मोमिनों का रास्ता छोड़ दिया। तो ये मोमिन का इशारा जो है ये किस तरफ है? तो ये इशारा जो है मेरे ख्याल से, देखिए, सबसे पहले ईमान कौन लाया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? वही तो मोमिन थे ना, करीब जो सबसे पहले ईमान ले आए थे। सभी सबीलिल सबीलिल मोमिनीना, यानी सबसे पहले जो ईमान ले आए थे। यहाँ पर इनका, उनका सबसे पहले वालों को जिक्र नहीं, यहाँ पे ये कहा गया है, वैरा सबीलिल मोमिनीना, सिवाय मोमिनों के रास्ते के, यानी मोमिनों का रास्ता छोड़कर चले गए दूसरे रास्ते पर।
तो उसमें जो मोमिन ईमान लाए थे उसमें सबसे बढ़कर सहाबा कराम थे ना, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को पर सबसे पहले उन्होंने अच्छे से अमल किया था। और अगर कोई उनके तरीके को छोड़ दे और फिर जिधर वो चाहेगा वो दूसरों को फिर जिधर वो जाना चाहेगा अल्लाह ताला फिर उसको उधर ही मोड़ देंगे, यानी फिर गुमराह कर देंगे ना उसको। जब वो अल्लाह के नबी के रास्ते पे नहीं चलता, अल्लाह के बताए हुए हुक्म पे नहीं चलता, अल्लाह के नबी के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलता, और मोमिनीन जिन्होंने नबी पर ईमान लाया उनके रास्ते पे नहीं चलता, वो कहीं और जाना चाहता, तो फिर अल्लाह ताला उसको उधर ही मोड़ देंगे। और जितनी ज्यादा वो मुखालफत करेगा ना, वो इतना ही ज्यादा फिर गुमराह हो जाएगा। तो इसी आयत को दोबारा देखिए, वमन युशाक़िक़िर रसूल, और जो मुखालफत करेगा रसूल की, और फिर उसके बाद उसके बाद के वहाँ उसको सब कुछ मालूम हो गया। यानी खास तौर पर यहाँ नबी की मुखालफत का जिक्र है, ये याद रखिए, नबी की मुखालफत का जिक्र आ रहा है खास तौर पर। युशाक़िक़िर रसूल, रसूल की मुखालफत का जिक्र आ रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद के तबय्यना का जो लफ्ज है ना कि मिन बादी मा तबय्यना, कि वाजे भी हो गया, लाहुल हुदा, हिदायत का भी पता चल गया। उसके बाद फिर उस पर हिदायत वाजी हुई, उसको बात पता चली, और फिर उसने वयत्तबी गैर सबीलिल मोमिनीना, और उसने मोमिनों के रास्ते के अलावा कोई और रास्ता अपनाया, मोमिनों के रास्ते को नहीं अपनाया। मोमिनों से मुराद यहाँ कौन है? जो रसूल पर सबसे पहले ईमान लाए, साहबा का नाम है ना, यानी मोमिनीन वो थे ना जो सबसे पहले रसूल पर ईमान लाए। तो जो रसूल पर ईमान लाए यानी उनके तरीके को, तो जो लोग भी उनके तरीके को तो छोड़ देंगे, दीन को जिस तरह सहाबा ने सीखा था उस तरीके को तो छोड़ देंगे, बल्कि क्या करेंगे, अपनी अकल से, अपनी ख्वाहिशात से, अपने दिल के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपने ख्याल से दीन में तब्दीली कर देना, और फिर करके उसके ऊपर अमल करना, और अपनी एक अलग ही 1.5 इंच की मस्जिद बना लेना, और अपनी राह अलग निकाल लेना, और खुद को फिर बड़ा दीनदार समझना। उसका अंजाम गुमराही के सिवा कुछ नहीं। दुनिया में उसका अंजाम गुमराही है, जाहिर है गुमराह होंगे तो फिर जिधर जाना चाहेंगे उधर ही चले जाएंगे ना। और फिर आखिरत में क्या होगा, वनुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा, और आखिरत में जहन्नुम है। तो बाज लोग आज के दौर में भी ये समझते हैं कि कुरान काफी है भाई, सुन्नत को सीखने की क्या जरूरत है। अगर कुरान को खुद ही पढ़कर खुद ही मतलब निकालना है, तो फिर अरबी जबान पढ़कर अपनी अकल से उसका मतलब निकाल कर अपनी जिंदगियों पर कोई लागू कर सकता है, भला समझ आएगी? तो क्योंकि सुन्नत तरीके को अगर छोड़ रखा है तो देखिए, सुन्नत तरीके को नहीं छोड़ना है, क्योंकि सबीलिल मोमिनीना के तरीके को, सबीलिल मोमिनीना जो मोमिनों के तरीके उनको तो नहीं छोड़ना ना, मोमिनों के तरीके को अपनाना है ना। मसलन मैं आपको मिसाल देती हूँ कैसे। देखिए, अगर नमाज का हुक्म है तो कुरान में, अगर नमाज का हुक्म है कि भाई सिर्फ कुरान को पढ़ो सुन्नत को ना सीखो, तो अगर कुरान, सिर्फ कुरान को देख के हम नमाज का जो हुक्म है उसके मुताबिक, तो सिर्फ नमाज की अगर मायने तलाश करें किसी भी जगह पे या डिक्शनरी में, तो उसकी तो मायने सलात की मायने दुआ। तो फिर क्या है इसका कि सुन्नत तरीके पे जिस तरह नमाज सिखाई गई है वो ना करे, और तो फिर कहीं भी किसी भी हालत में बैठे बैठे चलते फिरते जिस भी हालत में हो दुआ मांगते रहे और सोचें कि नमाज तो हो गई है। अगर कोई ये मायना निकाल कर इस तरह अमल करे कि ये सोचे मैंने तो नमाज कायम कर ली, वाकई मुसलाता मैंने कर लिया, चलते फिरते मैंने पढ़ ली, तो ये तो फिर उसने क्या छोड़ दिया, उसने रसूल का तरीका तो छोड़ दिया ना, मोमिनों का तरीका तो उसने छोड़ दिया ना। साहबा कराम ने तो सलात का ये मतलब नहीं दिया था कि भाई साहबा कराम ने तो देखा नबी करीम किस तरीके से नमाज पढ़ रहे हैं, क्या तरीका बताया गया है, उसके मुताबिक ही नमाजें पढ़ी ना। तो कुरान के जो लुग़वी मायने होते हैं ना, उसके साथ साथ इस्तिलाही मायने को भी जानना जरूरी होता है। यानी शरीयत में इसका क्या हुक्म है, इस्तिलाही मायने ये बताते हैं ना। अब एक लफ्ज है हज करना, अब देखिए इबादत है, हमारा 5वां पिलर है हज। तो अब देखिए कि इरादा करना, हज के तो मायने जो आम मायने हैं, जो लुग़वी मायने, इरादा करना। तो अगर कोई लुग़वी मायने के साथ इस्तिलाही मायने यानी शरीयत वाला जो इस्तिलाही मायना यानी शरीयत के मायने से अगर ना देखे, शरीयत ने इसके जो मायने बताए हैं वो ना समझे, और सिर्फ इसके जो मतलब है कि इरादा करना, बस इतना पढ़ ले। अब शरीयत में नबी करीम ने करके दिखाया ना कि हज कैसे करना है। अब अगर कोई घर बैठे बैठे सिर्फ कहे मैंने तो सीख लिया भाई हज का मतलब है इरादा करना, अब मैंने तो घर बैठे बैठे इरादा कर लिया मेरा तो हज हो गया, तो ऐसे तो नहीं होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा। तो इसी तरह फिर जक़ात का लफ्जी मायना देख लें, मैं आपको ये मिसालें दे रही हूँ कि जक़ात के तो लफ्जी मायने हैं पाक करना। तो क्या करे बंदा, फिर बंदा घर में खुद को पाक करता रहे, नहा नहा के कपड़े चेंज कर करके वजू कर करके पाक करता रहे। जक़ात के मायने ये नहीं है, बल्कि जक़ात के जो मायने हैं वो शरीयत से पता चल रहा है ना, कि जक़ात से मुराद माल को पाक करना एक खास तरीके पर, जब एक साल गुजरने के बाद एक खास रकम एक खास जगह पर देना,
اور پھر اس کو نکالنا، اس میں جو رقم کی ایک مقررہ تعداد ہے اس میں سے ایک مخصوص مقدار نکال کے پھر ایک خاص جگہ پر دینا، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ دینا اور مال کو پاک کرنا۔ تو یہ ساری وضاحتیں قرآن سے اور پھر سنت سے پتہ چلیں گی نا کہ کرنا کیا ہے۔ تو صحابہ نے دین کو کیسے سمجھا تھا، وہ کیا کرتے تھے، وہ کیا دیکھتے تھے، جو کچھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے وہ اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ تو آج لوگ جو ہیں وہ اسکالرس کی بات کرتے ہیں کہ بھی فلاں اسکالر یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے۔ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتی ہے، یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، خود سنت میں اس کے بارے میں کیا ہے، نبی کریم کا کیا طریقہ کار ہے۔ اگر یہ طریقہ چھوڑا تو پھر بھٹکنے کے سوا تو پھر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ شکوک و شبہات میں رہتے ہیں نا کہ نہیں یہ ہے وہ ہے، آگے بڑھ کر دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھنا نہیں چاہتے، تو پھر کیا ہوا، یہ کیا کہلائے گا، یہ پھر کوئی مخالفت نہ ہوگی تو کیا ہوگا پھر۔ تو خلاصہ یہ ہے اس آیت کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، مخالفت نہ کی جائے، بلکہ جبکہ وہ علم اور ہدایت کی بات سمجھنے کے بعد اگر مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ نکالتا ہے، نبی کی جو مخالفت بھی کرتا ہے اور پھر اس علم اور ہدایت کی بات کو سمجھنے کے بعد مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راہ پہ چل نکلتا ہے، تو آخرت میں پھر اللہ نے کہہ دیا کہ ہم اس کو جہنم میں جھونکیں گے۔ اور مخالفت کس بات کی، ہدایت کی، یعنی اچھے کام کو جانتا ہے لیکن نہ خود کرتا ہے اور نہ دوسروں کو کرنے سے روکتا بھی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم ایسے شخص کو سزا کے طور پر جہنم میں جھونکیں گے جو کہ بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ ہے خلاصہ آیت نمبر 15 کا۔ اب آیت نمبر 16 پر، یا 115 سوری، میں 115 کو صرف 15 کہہ دیتی ہوں، 16 پہ آئیے، 116 پہ آئیے کہ آیت نمبر 116 پہ ہے، ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں بخشے گا، ان یشرکا، شرک کے شرک کیا جائے، بھی ساتھ اس کے، و یغفر اور بخش دے گا، ما دونا جو علاوہ ہوگا، ذالکا اس کے لیے، من یشاء جس کے لیے وہ چاہے گا، ومن یشرک اور جو شریک ٹھہرائے گا، باللہ ساتھ اللہ کے، فقط تو تحقیق اللہ وہ بھٹک گیا، ضلالا بعیدا بھٹکنا دور کا۔ تو آپ اس آیت میں دیکھیے 116 میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ اگر کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، خواہ شرک جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ شرک جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یعنی سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کی بخشش ہرگز نہیں ہوگی، خاص طور پر انسان جب تک پوری طریقے سے توبہ کی پوری شرائط کے ساتھ توبہ نہ کرے اور مکمل طور پر توحید میں داخل نہ ہو، جب تک اس کی پھر مغفرت نہیں ہوگی۔ تو شرک جو ہے وہ کسی صورت معاف نہیں ہوگا، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ اور بخش دے گا اس کے سوا جو ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ما دونا کے معنی ہے جو اس میں سے کمتر ہوگا یا پھر اس کے علاوہ ہوگا، لمن یشاء اور جس کے لیے وہ چاہے گا، یعنی یہ اس کی چاہت پر مبنی ہے۔ کس کی چاہت؟ اللہ کی چاہت، کہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے گا، جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا۔ پہلی بات تو ہو گئی نا، شرک کی تو کنفرم ہو گئی نا کہ شرک کی تو بخشش ہوگی نہیں۔ پھر اس کے بعد کیا، باقی جو اس کے علاوہ غلطیاں قصور ہوں گے، اگر اس کی مرضی ہے وہ جس کو چاہے گا تو بخشے گا، جس کو نہیں چاہے گا نہیں بخشے گا۔ کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا، کوئی اس کے ساتھ زبردستی نہ فیصلہ کروا سکتا ہے، نہ کوئی اس کے اوپر اپنے فیصلے کو طاری کر سکتا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ اسی کے فیصلے سے ہوگا، یعنی اسی کی چاہت ہے، اسی کی چاہت کے مطابق ہوگا۔ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ جس کو چاہا، اور پھر وہ بھی بڑے انصاف کے ساتھ، دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں کہ کسی کو چاہا تو نماز دیا بہت، کسی کو چاہا تو محروم کر دیا، یعنی کوئی پیمانہ نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے، کس کے لیے وہ کیا چاہے گا اور کیسا چاہے گا اس کا فیصلہ وہ خود کرے گا، اور اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے اور ظلم پر تو مبنی ہے ہی نہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا، جو اللہ کے ساتھ، دوبارہ بات ہو رہی ہے، یہاں پر بات ہو گئی نا کہ اللہ شرک کو تو نہیں بخشے گا، لیکن باقی جو چیزیں جس طریقے سے وہ چاہے گا، جس کو چاہے گا شرک کے علاوہ، جب چاہے گا اس کا فیصلہ ہے وہ بخش دے گا۔ پھر بات ہوئی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جو شریک ٹھہرائے گا کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔
جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے گا تو کیا ہوگا؟ فقط تو تحقیق ضل ضلالا بعیدا، تو تحقیق وہ گمراہ ہو گیا یعنی راستے سے بھٹک گیا، پھر وہ گیا ہدایت سے بہت دور، اور کتنا دور ہو گیا؟ ضلالا بعیدا، بہت زیادہ دور، یعنی اصل راستے سے بہت زیادہ دور نکل گیا۔ مثلا اگر آپ اپنے گھر سے نکلے اور جہاں آپ نے جانا ہے وہاں تو آپ پہنچے نہیں، بلکہ اس سے بہت آگے نکل جائیں راستہ بھٹک کر، یا پھر دائیں بائیں نکل جائیں، کہیں الٹی سمت میں نکل جائیں، لیکن بہت دور نکل جائیں، جب بہت دور بندہ نکل جائے نا اور پھر جا کے اسی میں مشغول ہو جائے، اور تو پھر اصل منزل کا ارادہ ہی ترک کر دیتا ہے نا بندہ، یا تھک جاتا ہے اتنا زیادہ کہ دوری کی وجہ سے اب پلٹ کر جانا اصل منزل کا شوق ہی نہیں رہتا۔ پھر بات تو یہی ہے نا کہ مشرک جو ہے وہ گناہوں میں جب پڑ جاتا ہے، گناہوں میں جو ہے نا سب سے بڑا گناہ ظلم عظیم ہے نا شرک کرنا، اور جب وہ اس میں پڑ جاتا ہے، اس کا کائنات میں ظلم کی بھی جیسے مختلف قسمیں ہیں نا، مگر سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ ظلم تو بہت سارے ہیں نا، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، یا آپ نے بلا وجہ ایک پھول بھی توڑا، یہ بھی ایک ظلم ہے، لیکن جب آپ نے ایک بڑا ظلم کیا، کون سا سب سے بڑا ظلم؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا، اور اس کی ذات میں صرف اس کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، یا کسی بھی چیز کے ساتھ شریک کر دیا، جو کہ وہ بندہ، وہ ہستی تو قابل ہی نہیں ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر پھر کیا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب چیزوں سے، اللہ کی ذات تو سب سے بلند ہے نا، کوئی بھی مخلوق میں سے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی مخلوق کو اللہ کے برابر قرار دینا شروع کر دے تو شرک ہے نا، اور یہ سمجھنا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے وہ مخلوق بھی کر سکتی ہے، تو یہ شرک ہے، یہ کھلا شرک ہے۔ یا پھر یہ صفات جو اللہ کی ہیں کہ وہ دوسرا بندہ جو ہے وہ جا کے کسی مخلوق کے اندر سے وہ صفات ڈھونڈنا شروع کر دے کہ بھائی یہ تو اس میں بھی ہو سکتی ہے، نہیں، قطعی نہیں، یہ شرک ہے۔ تو سب سے بڑا ظلم جو ہے، یعنی عدل کے خلاف اگر کوئی چیز ہوتی ہے، عدل کیا ہوتا ہے؟ انصاف، انصاف، حق، اس کا حق اس کو دیا جائے، اور اگر اس کے حق میں کسی اور کو شامل نہ کیا جائے، یہ عدل ہے، جو اس کا حقدار ہوگا اس کو دیا جائے، اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو اور مخلوق کی اطاعت کی جائے، اور عبادت کی جو حقدار، عبادت کا جو اصل حقدار ہے اس کی عبادت میں دوسرے کو شریک کر دیا جائے، اطاعت میں بھی اور عبادت میں، تو یہ شرک ہے نا، جبکہ اطاعت کا حق اور عبادت کا حق صرف اللہ کا ہے۔ اطاعت کا حق، نوٹ کر لیں دوبارہ، اطاعت کا حق، کہ اطاعت کس کی کرنی ہے، یہ حق کس کا ہے؟ صرف اللہ کا، اور عبادت کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ کی۔ اطاعت اور عبادت کا حق صرف اللہ کا ہے، یہ اور اس کی جگہ کسی کا بھی نہیں، اور اگر کسی کو شریک کیا جائے تو یہ شرک ہے، اور شرک گناہ کبیرہ ہے، پہلے بھی بتا چکی ہوں، اور اگر انسان کسی کو سمجھتا ہے نا، ایسی کوئی بات سوچتا بھی ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، عظیم ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ اور ظلم عظیم بھی ہے، کیونکہ فقط ضل ضلالا بعیدا۔ لیکن اچھا یہاں پہ یہ بتا دوں کہ مشرکین کا حل کیا ہے، اس کا ذکر پھر آگے والی آیت 117 میں آئے گا کہ لیکن یہ میں آپ کو دوبارہ بتا دوں، فقط ضل ضلالا بعیدا، کہ جو بھٹک جاتا ہے پھر وہ بہت دور نکل جاتا ہے، یعنی پھر بھٹکتا ہی چلا جاتا ہے، پھر آگے سے آگے اپنی پھر اصل منزل کی طرف آنا مشکل ہوتا ہے۔ تو جس نے بھی شرک کیا، تو اس آیت کا خلاصہ بتا دوں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یعنی اگر اللہ نہیں بخشے گا اس کو کہ اگر اس نے شرک کیا، ساتھ میں نے یہ بتایا کہ اپنے مرنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لے اور توبہ کی پوری شرائط کے ساتھ تو مغفرت ہوگی، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور لیکن اگر شرک، اس نے شرک پر ہی مر گیا، وہ شرک ہی کرتا رہا تو بخشش نہیں ہوگی، اگر وہ شرک سے ہٹا نہیں، اس نے توبہ نہیں کی اور شرک پر قائم رہا تو نہیں ہوگی مغفرت، یہ کنفرم کر دیا اللہ نے قرآن پاک میں، ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا ہاں اگر شرک کے علاوہ دوسرے کوئی گناہ ہیں جس کے بھی، تو پھر اللہ کی مرضی ہے، اس کا فیصلہ، وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا نہیں بخشے گا، یہ اس کی مرضی ہے، کوئی اس کے اوپر زور زبردستی نہیں ہے۔ اور اگر پھر کہا کہ وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ، جو شریک کرے گا اللہ کے ساتھ کسی کو تو پھر بھٹک جائے گا اور بھی زیادہ، اتنا پھر دور نکلے گا، ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، بہت دور تک کے بھٹکنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو بھٹکنے سے بچائے اور قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا، اور اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے والا بنائے۔ یہ اگلی آیت پر جاتی ہوں، آیت نمبر 117 پر، إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یعنی کہ نہیں وہ پکارتے اس کے سوا مگر دیویوں کو، نہیں وہ پکارتے، یعنی مشرکین جو ہیں وہ دعائیں نہیں مانگتے تھے اللہ سے، من دونہ ہی یعنی اس کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ اناسا دیویوں کو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے۔ دیویاں کیا تھی؟ بت تھے نا، وہ دیویوں کا لفظ اس لیے آیا کہ وہ عربوں کے ہاں
क्या थे वो जो बुत बने हुए थे ना, उसको सारे औरतों की तरह कपड़े, औरतों की तरह जेवरात, और सारा जो उनका 16 श्रृंगार था ना, सारा वो औरतों वाला किया हुआ था उन्होंने बुतों के ऊपर। तो यहाँ फिर अल्लाह ताला ने वाजे कर दिया बात कि यानी अल्लाह को छोड़कर तुम इन बुतनियों को, देवियां जिनको कहा गया, कि इनको तुम पुकारते हो। अरबों के यहाँ दरअसल ना मर्दों के मुकाबले में औरत जो थी वो कमजोर समझी जाती थी, और उसका जो दर्जा होता था, मुकाम, वो भी उनकी नजरों में बड़ा कम होता था। तो उनको समझाने के लिए वो फिर उन्हीं की जुबान में बात की ना अल्लाह ताला ने, क्योंकि उन्होंने जो बुत बना रखे थे ना, वो औरतों के बुत बना रखे थे। मतलब बुतों को जो सजावट बनावट थी, वो सब उसी तरह की थी। तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम अल्लाह को छोड़कर किसी और को पूजना चाहते हो। तो क्या ये सिर्फ औरतें ही मिली थी तुम्हें पूजने के लिए? इनासा, उनसा की ये जमा है, ये जो लफ्ज है ना उनसा, एक औरत है को कहते हैं ना इनासा, उसकी जमा, यानी कि जमा का सीगा आ गया। तो ये लफ्ज औरत के लिए, फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ ये भी मैं अर्ज करूं कि फीमेल की जो पूजा करने का कॉन्सेप्ट था ना, वो कॉन्सेप्ट क्या था उनके ख्याल में? उनके ख्याल ये था कि जो फरिश्ते हैं ना, ये अल्लाह की बेटियां हैं, तो उन्होंने फरिश्तों के बुत बना रखे थे, और फिर जिनके नाम भी रखे हुए थे, और इनके बुतों की शक्ल शक्ल सूरत जो थी वो औरतों जैसी थी। उसकी वजह ये समझते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, तो इस वजह से अब इनकी मशहूर उन्होंने बना बना के बुत, और देवियां जैसी बना बना के बड़े बड़े बुत रख दिए थे, और वो खूब उनकी पूजा करते थे। नाम भी रखे हुए थे, बड़े बड़े बुत थे उनके, लात, उज्जा, नाइला, ये उनके बुतों के, बुतनियों के, उनकी देवियों के नाम थे। बड़े बड़े मोन्नस बुत थे उनके, और ये उनके नाम थे। तो ये लोग ये उनकी औरतों की तरह लिबास शिबास पहना के, उनको जेवर शेवर पहना के उनकी बड़ी करते थे, इबादत करते थे। सूरह सफात में आता है कि उन्होंने अल्लाह और जिन्नों के दरमियान जो था ना, नसब का रिश्ता बना दिया था, यानी रिश्तेदारी कायम कर दी थी। वो ये कहते थे ना, जिन्नात की भी वो करते थे। तो यहाँ पर इस आयत में उनके ख्याल की तरदीद की जा रही है, वो कि अल्लाह का फरिश्तों या जिन्नों से कोई रिश्ता नाता नहीं है, कोई उनका कोई रिश्तेदारी नहीं है, फरिश्ते अल्लाह की बेटियां नहीं है। ये सब उनके ख्याल की बातें थी, मुशरिकीन के ख्याल की बातें थी। वइन यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासा, और वइन यदऊन इल्ला शैतानम मरीदा, और नहीं वो पुकारते मगर शैतान सरकश को। तो आप ये देखिए कि उन्होंने जो बुत कि भाई फरिश्ते बेटियां हैं, और इस तरह से औरतों वाली डिजाइनिंग करके उन्होंने बुत खड़े कर दिया, और उसकी सुबह शाम इबादत करते थे। तो ये उनके ख्याल था ना। तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हें यही मिली थी इबादत करने के लिए, ये तो यही तुम इनको पुकार रहे हो अल्लाह के सिवा, ये औरतें ही मिली थी तुम्हें, यानी ये बुतनियां ही तुम्हें मिली थी। ये सब उनके ख्याल की बातें थी ना। तो अब अल्लाह ने कहा यदऊना इल्ला शैतानम मरीदा, और फरिश्तों और देवियों की, ये यानी बुतों की इबादत के पीछे दरअसल अल्लाह ने वाजे कर दिया कि शैतान का हाथ है। शैतान ने उन्हें उकसाया। शैतान असल में तो वो शैतान के पुजारी थे ना, जो सरकश थे, जो बुतों की पूजा करते थे, जो अल्लाह की इबादत नहीं करते थे। ये जो मरीदा का जो लफ्ज है ना, मरीदा उर्दू का लफ्ज मर्द भी इसी रूट से, मीम रा दाल, इसी से मर्द निकला। मरीद कहते हैं यानी बहुत ज्यादा सरकशी करने वाला, नाफरमानी करने वाला। तो शैतान की भी किस्में हैं, शैतान की किस्में है ना। एक तो इबलीस होता है ना, उसकी किस्म के अंदर आता है ना इबलीस। और फिर वलहान, ये भी एक शैतान होता है। और एक शैतान होता है जो, मतलब हर शैतान की अपनी अपनी अलग अलग ड्यूटीज लगी हुई है ना। शैतान के जो आगे चेले हैं, कोई शैतान ऐसा है जो बंदे को वजू करने से रोकता है, कोई ऐसा जो नमाज के वक्त दिल के अंदर आके वसवसे डालता है, नमाज से रोकता है। तो अलग अलग शैतान है जो लड़ाइयां करवाते हैं, जो बहुत सारी किस्में हैं शैतानों की। तो ये शैतान जिसने इनको इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया था, किस मुकाम पे, कि अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे थे, इन बुतों की कर रहे थे, इंतहाई सरकशी और इंतहाई अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। तो जिसने अल्लाह की दुश्मनी में बंदों को अल्लाह से भटकाकर इन बुतों की इबादत पर लगा दिया था। सूरह सबा में आता है, तर्जुमा है, बल्कि वो जिन्नों की इबादत करते हैं, और उनमें से भी अक्सर उन्हें ये ईमान अक्सर ये ईमान लाए हुए हैं। तो उससे ये पता चलता है कि अहले अरब फरिश्तों के अलावा जिन्नों की इबादत करते थे। यानी कि वो, ये सूरह सबा की जो मैंने तर्जुमा आयत का तर्जुमा बताया, कि वो जिन्नों की इबादत करते थे, और वो ये समझते थे कि हम इन ठीक कर रहे हैं ना। तो उसका मफहूम बता रही हूँ, आयत का सूरह सबा की आयत का मफहूम बता रही हूँ, कि वो जिन्नों की भी इबादत करते थे, और ये समझते थे कि ये ठीक है। तो अहले अरब जो थे वो फरिश्तों के अलावा, यहाँ से पता चलता है हमें कि वो अहले अरब जो थे फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां समझकर, उनके बुत बनाकर, औरतों जैसी जेवरात पहनाकर उनकी इबादत तो करते करते थे, सो उसके साथ ही जिन्नों की भी इबादत करते थे बुत बनाकर। तो
یہ جو ہے نا شیطانم مریدا، تو ایک شیطان سے مراد یہ ڈائریکٹ شیطان کی پوجا، دوسرا یہ ایک تو وہ بتوں کی کرتے تھے، اور دوسرا شیطانم مریدا ڈائریکٹ شیطان کی پوجا کرتے تھے، یعنی شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایک کام تو یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور دوسرا خود شیطان کی پوجا کرتے تھے۔ تو سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے عہد لیا نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو یاد کرائیں گے اور فرمائیں گے کہ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اے آدم کے بچوں کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے کہنے میں نہیں آنا۔ تو ایسا گروہ بھی ہے نا دنیا میں، دیکھا گیا نا ابھی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو، لیکن ایسے لوگ بھی تو اس دنیا میں موجود ہیں نا، ایسے گروہ لوگوں کے، انسانوں کے، جو ابھی بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے تو لوگ بڑے سمجھدار نظر آتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے اور بڑے سمجھدار اور بڑے قابل، لیکن بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اور کچھ لوگ ایسے جو باقاعدہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے نام پہ انہوں نے چرچ بنائے ہوئے ہیں اور وہاں جا کر وہ عبادت کرتے ہیں، اور وہ بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بڑے عقل مند۔ تو ایسا گروہ ہے نا کہ جو جو کہ لوگوں کا وہ گروہ کہ جو شیطان کے چرچ بنا کر وہاں کھلم کھلا ابھی بھی شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی شیطان کو وہ ایز اے گاڈ پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں ایسے۔ تو یہ صرف یہ دور جہالت کی بات نہیں ہے، بلکہ دور جدید میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ یہ دور جہالیت میں عرب بھی یہی کرتے تھے، یہ عربوں کا حال تھا کہ فرشتوں کی مورتیاں بنا کے، بت بنا کر، یہ بیٹیاں اللہ کی، یہ شیطان ہے، یہ شیطان کا بت بنا کھڑا ہے، ان کے آگے بھی عبادت ہو رہی ہے، اس کے آگے بھی عبادت ہو رہی، یعنی اللہ کے ساتھ وہ کتنے لوگوں کو شریک کر رہے تھے۔ خود شیطان کا بت بنا پڑا تھا، خود عورتوں کے جیسے بت بنے پڑے تھے۔ ایک بت تھوڑی تھا، کعبے کے اندر کتنے بت تھے، 360 بت تو کعبے میں رکھے ہوئے تھے انہوں نے۔ تو یہ عرب بھی کرتے تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور وہ لوگ فرشتوں کے بت بنا کر ان کی بھی پوجا کرتے تھے، اور دوسری طرف جنوں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ حالانکہ نہ جن اور نہ فرشتے، نہ انسان اور نہ پتھر، نہ درخت، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ آگ، نہ اور کوئی چیز عبادت کے لائق ہے۔ کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں، کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب مخلوق ہے۔ تو اصل عبادت کا حقدار کون ہے؟ اصل عبادت کے لائق کون ہے؟ جو ان سب چیزوں کا خالق ہے، جو کہ صرف اللہ ہے، جو کہ صرف اللہ ہے، جو کہ صرف اللہ ہے۔ تو یہ کوئی چیز بھی اس کائنات میں عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ یہ سب مخلوق میں آتی ہے، اللہ نے بنائی ہیں ساری چیزیں۔ تو ان میں سے کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ اب دنیا میں ہے نا لوگ ایسے، جو کچھ قومیں ہیں نا جو ابھی بھی بتوں کی پوجا کر رہی ہیں، کچھ قومیں جو میں نے ابھی بتایا نا کہ شیطان کی پوجا کر رہی ہیں، کچھ سانپوں کو، کچھ آگوں کو، کچھ چاند سورج ستاروں کو، ابھی بھی لوگ اس طرح کے ہیں۔ لیکن اصل جو خالق ہے، وہ عقل والے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، تو اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے صرف۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اپنی عبادت کرنے والا اور اپنے نبی کی اتباع کرنے والا بنائے، اور اپنے قرآن کے مطابق اور ہماری زندگیوں کو اپنے نبی کی سنت کے مطابق بنائے۔ یہاں سے اس کلاس سے اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔